کہ جب نماز جنازہ امام صاحب پڑھانے لگتے ہیں تب کہتے ہیں ذرا اس کی نیت بتا دیں. اور اللہ کے بندو ابھی نیت ہی نہیں یاد کی آپ لوگوں نے. اچھا پھر ہر جنازے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، امام صاحب آگے بڑھتے ہیں، وہ ایک خطاب بھی فرماتے ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ جمع ہیں، ذرا وہ بات سن لیتے ہیں. وہ سمجھانا شروع کرتا ہے یہ جنازہ کیا ہے، یہ چیزیں پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور کیا پڑھنا ہے جی سلام پھیر دینا. یہی چیز ہے نا. یہ مجھے بتاؤ یہ جو جنازے کی ثنا ہے کتنی بڑی ہے؟ کتنے بندے ہیں جو سنا سکتے ہیں؟ ایک ہی جملہ زائد ہے نا، وجلہ ثناؤ کا، باقی تو وہی ہے نا. اگر یہ بھی جملہ آپ کو نہیں آتا تو آپ یہی پڑھ دیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، بس کافی ہے. یہ مولویوں نے، لوگوں نے ایک مشکل بات بتائی، جس کو جنازے والی نہیں آتی وہ پڑھ لے، نماز والی پڑھ لے، جس کو یہ نہیں آتی وہ پڑھ لے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کی ثنا ہے، آپ یاد کریں، اور آپ کو یاد ہونی چاہیے. یاد ہونی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے نہ کیا ہے، سنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سنت کا انکار کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو جو نماز والی ثنا آتی ہے وہ کافی ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی مفتی دنیا کا، کوئی شیخ الاسلام، کوئی شیخ الحدیث یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا. بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں، میں نے ایک جگہ پہ سنا، کہتے ہیں جی باپ کا جنازہ ہے، بیٹا پیچھے کھڑا ہوا لیکن اس نے جنازہ نہیں پڑھا. اس نے جنازہ کیوں؟ آتا ہی نہیں تھا جنازہ. بھئی ہمیں دیکھیں کتنی داڑیاں سفید ہو گئیں، ابھی جنازے کا ہی نہیں پتا ہمیں بھئی جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. اور وہ ایک بات کل پرسوں بھی ہم یہاں پر کر رہے تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا تلقین کرنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، اس کو کیا کہنا ہے، یہ بھی نہیں پتا. ابھی کل پرسوں ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ذرا آگے ہو کے ابا جی آنکھیں کھولے میں ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے. بولو تو صحیح یار. ابھی قرآن میں نے تو ابھی خطاب جو ہے وہ کرنا ہے، لگتا ہے اگلے جمعے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. بتانا ہے کہ ہمدردی کیا ہے، احسان کیا ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ابا جی آنکھیں کھولے میں ہوں، یا وہ کہتے ہیں بیٹی کو آگے کر دیں گے. وہ اللہ کے بندو اس کا آخری وقت ہے، آپ اپنی پہچان نہ کروائیں اسے، اللہ کی پہچان کروائیں. اور علماء نے کہا ہے اسے یہ بھی نہ کہو، بلکہ حضور کی حدیث ہے کہ ابا جی کلمہ پڑھ لیں، یہ بھی نہ کہیں. کیا کہیں اسے؟ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں. وہ جو دنیا میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ، آپ پڑھنا شروع کر دیں، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو سرور آنا شروع ہو جائے گا. اس کو کیا آئے گا جی؟ تو وہ خود ہی، اگر آپ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھ، ادھر سے اس کا آخری وقت ہے، تلخی کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، وہ کہے میں نہیں پڑھتا استغفر اللہ. بھئی وقت بھی تو دیکھیں نا، ابھی اس کی جان نکل رہی ہے، سینے پہ جان آ گئی ہے. دوست میرے توجہ کر، یہ وقت آنے والا ہے، جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی، گھٹنوں تک پہنچے گی، پھر گھٹنوں سے نکل کر آتی ہوئی سینے پر اٹک جائے گی. جب سینے پہ اٹک جاتی ہے نا تو پھر آواز آتی ہے سینے سے، پھر سانس لیتا ہے. وہ آخری وقت ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا، وہ دیکھتا ہے دنیا کو کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ یہ ہوتا ہے ابا جی ذرا آنکھیں کھولیں، ابا جی پہچان رہے ہیں کہ نہیں پہچان. اس وقت کلمہ شریف پڑھو، خود پڑھو، اسے تلقین. جب آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ بھی پڑھے گا. اور آقا نے فرمایا جس کا آخری کلام یہ ہوا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنتی. کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. یہ کہنا چاہتا ہوں قال من دخل جنہ وہ ہوگا لا الہ الا اللہ. تو کہنا ہمیں نہیں پتا، ابھی تک پتہ ہی نہیں. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنازہ ہمیں پڑھنے کا نہیں پتا، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں. ابھی تک ہمارے لوگ اس بات پر اتفاق نہیں کر سکے کہ یہ جو جنازہ سلام پھیرتے ہیں
تو ہاتھ ایک ایک کر کے کھولنا چاہیے یا دونوں کٹھے کھول دینے چاہیے؟ دونوں کٹھے، ایک ایک کر میں